देखिए इसको हम समराइज़ करते हैं। आपने मीडिया ब्रीफिंग देख ली है, मुश्ताक साहब आपके सवाल को ले लेते हैं। आपने अब ये कुछ पिक्चर्स भी आप देख ले, जो जो काम हुए हैं वो पिक्टोरियल आपके सामने है। उसके अलावा सेक्रेटरी साहब ने काफ़ी कंप्लीट ब्रीफिंग दी थी। अगर हम इसको समराइज़ करें तो सेहत के शोबे के लिए जो बजट में नुमाया इजाफा हुआ है, पहली 2013 में 30 अरब का था, आज 275 अरब तक ये बजट पहुंच चुका है। अगर हम अपने फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले सेहत कार्ड प्लस पूरी सूबे को इस वक्त ये जो सहूलत है इस वक्त मैसर है। उसके साथ साथ जनवरी से लेकर नवंबर 2025 तक 10,85,000 से ज़ायद मरीज़ों का इलाज किया गया, जिस पर 31.6 अरब रुपये खर्च हुए। पिछले साल और इस साल जब से ये हुकूमत आई है, सेहत कार्ड में हम तकरीबन 75 अरब रुपए खर्च कर चुके हैं, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के शहरी इससे जो है मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। 64% मरीज़ों का इलाज सरकारी अस्पतालों में, जबकि 31% मरीज़ों का खैबर पख्तूनख्वा में इलाज जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रहा है। तो इसका मकसद ये है कि लोगों का जो एक यकीन है सरकारी हॉस्पिटल्स पे या वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो बेहतर हैं, इसलिए 64% खैबर पख्तूनख्वा के जो अवाम है वो सरकारी हॉस्पिटल को प्रेफर कर रहे हैं। सूबे के अवाम को महंगे और पेचीदा इलाज की सहूलियात भी फराहम कर रहे हैं। सेक्रेटरी साहब ने आपको बताया कि इस वक्त 35 जिगर की पैवंदकारी के केसेस हो चुके हैं, जिस पे 19 करोड़ रुपए लागत आ चुकी है। 117 गुर्दों की पैवंदकारी जिस पे खर्चा 19.4 करोड़ रुपए आ चुका है। 175 कोक्लियर इम्प्लांट्स हो चुके हैं, जिस पे 44 करोड़ रुपए का खर्चा आ चुका है। इसके साथ साथ जिस तरीके से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स में नुमाया बेहतरी आई है बाकी तमाम सूबों से, पंजाब से, सिंध से और बलोचिस्तान से और इवन इस्लामाबाद से भी खैबर पख्तूनख्वा आगे है, जिसके फिगर्स आपके सामने रखे गए हैं कि इस्लामाबाद में ये जो इंडेक्स है वो माइनस में चला गया है, जो कि -2.9% है। पंजाब में -0.5% है, सिंध में 1.4% है, बलोचिस्तान में 1.3% है। खैबर पख्तूनख्वा सबसे आगे है जिसमें 4.9% यानी 4.9% इजाफा हुआ है। और ये इसके साथ साथ एक और चीज़ कि 2015 में ये 36.2% था, 36.2%, और 2025 में 53.5% है, जो कि 47% हो गया है, और मतलब 47% इंक्रीज इसमें आ चुका है। इसके साथ साथ 200 BHUs और 50 RHCs को BEMONC मराकज़ में तब्दील कर रहे हैं ताकि ज़ाजगी और हंगामी तबी सहूलियात मकामी सतह पर दस्तयाब हो। 89 सैलाब से मुतासरा सेहत मराकज़ को बहाली पे काम जारी है। डॉक्टरों की भर्तियों की बात करें तो अब तक 432 डॉक्टरों स्पेशलिस्ट को भर्ती किया गया है, जबकि मज़ीद भर्तियों का अमल जारी है, जिनमें 1425 मेडिकल ऑफिसर, 250 डेंटल सर्जन, 764 नर्सेज। सेहत के शोबे में 22,000 से ज़्यादा नई असामियाँ पैदा की गई है, जबकि मेडिकल ऑफिसर की तादाद 2520 से बढ़ के 6,531 हो गई हैं। गुड गवर्नेंस के लिए 48 इकदामात पर मुश्तमिल रोड मैप तैयार किया गया है। 141 ज़िली इकदामात मुकम्मल हो चुके हैं। 91,000 से ज़ायद मुलाजमीन का डेटा डिजिटलाइज हो गया है। ई फाइलिंग, बायोमेट्रिक हाज़री और मेडिसन ऑर्डरिंग पोर्टल जैसे जदीद निज़ाम मुतारिफ कराए गए हैं। इसके साथ साथ अगर आप पर कैपिटा की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा हेल्थ सेक्टर में पर कैपिटा इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि $45 बताई गई है आपको, जो कि 12,600 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं। इसके साथ साथ एक खुशखबरी ये भी है कि KTH में किडनी ट्रांसप्लांट हम 15 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो कोक्लियर इम्प्लांट है HMC में पहले हो रहा था वो भी KTH में हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये वो इक़दामात है, ये इमरान खान का पख्तूनख्वा है, इसलिए खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की तीसरी हुकूमत है। हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, वहाँ पे काम हो रहा है, लोगों पे खर्च किया जा रहा है। 100 अरब से ज़्यादा हम रिलीफ एक्टिविटीज़ में अपने अवाम पे खर्च कर चुके हैं। ये अवाम का ही पैसा है, अवाम पे ही खर्च होगा, और हम चैलेंज करते हैं कि हेल्थ सेक्टर में कोई भी सूबा खैबर पख्तूनख्वा से ज़्यादा काम किया हो तो हम उसको चैलेंज भी करते हैं कि वो आए मीडिया के सामने अपनी परफॉर्मेंस रखे, जिस तरीके से हमने अपनी परफॉर्मेंस रखी, जिस तरीके से सेक्रेटरी साहब ने मीडिया ब्रीफिंग दी, हेल्थ मिनिस्टर यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम बाकी सेक्टर्स की परफॉर्मेंस भी आपके सामने लाएंगे। हर 10 से 15 दिन के दरमियान हर एक नए सेक्टर की परफॉर्मेंस आपके सामने रखेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। कोई भी सवाल हो तो फ्लोर ओपन है। सेक्रेटरी साहब ये बताइएगा, अपनी ब्रीफिंग में इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड
اینڈ بیہیویئرل جو سائنس ہسپتال ہے آپ کا اس کو پورا فنکشنل ہونے کا دعویٰ کیا, لیکن ابھی جن کی اسٹوری اس پہ چلی ہے کہ وہاں پہ 300 سے زائد ڈیلی اس کا او پی ڈی ہے, 22 وہاں پہ ڈاکٹر ہے, لیکن 22 میں سے صرف 2 ہی سائیکاٹرسٹ ہے. اور 2013 کی PC1 کے مطابق آپ کے اسپتال پہ چائلڈ ایڈکشن اولڈ ایج سیکرٹری کا بننا تھا. دیکھ رہے ہیں کہ کوئی وہاں پہ اسپیشلٹی نہیں ہے, کوئی سیکرٹری وہاں پہ نہیں ہے, کوئی مینٹل ڈاکٹر کا وہاں پہ کوئی اسپیشلسٹ نہیں ہے. یہاں پہ سرحد اسپتال میں 140 بستروں کا اسپتال تھا, آپ نے وہاں پہ لے جا کے 100 کا بنا دیا. تو یہ کس طرح کی کارکردگی ہے؟ دیکھیے اس میں آپ کو میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ ہم نے انیشیلی اس کو سٹارٹ کرنا تھا, وہ ہم سٹارٹ کر چکے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی آگے کا پلان یہ ہے کہ اس کو بھی ہم MTI کے حوالے کرنے جا رہے ہیں اور اس کو اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل یہ بن جائے گا. یہ باقاعدہ اس میں ریسرچ بیسڈ وہ ہوں گی, بھرتیاں بھی ہوں گی, اس میں ہم ریسرچ کے بھی ڈاکٹرز لیں گے اور یہ پوری فلی اسپیشلائزڈ ہاسپٹل بننے جا رہا ہے. اور انشاءاللہ اب ہماری سمری گئی ہوئی ہے, وزیر اعلیٰ صاحب تک ہو سکتا ہے پہنچ چکی ہو, انشاءاللہ اس کی اپروول آئے گی. ہم کیبنٹ لے کر جا رہے ہیں اور اس کو یہ فل فلیج جو ہے مینٹل ہاسپٹل ٹیچنگ ہاسپٹل بن جائے گا. تھینک یو جی. سر یہ بھی بتائیے, پچھلی حکومت میں ہم نے سنا تھا کہ ادارے میں ایک نرس کو 10 لاکھ روپے سیلری پر دیا گیا. کیا اس حکومت میں بھی اس طرح کی نرس ہے کہ جس کو 10 لاکھ روپے ماہانہ دیا جاتا ہے؟ میرے اس میں تو نہیں ہے, اگر آپ کے پاس کہیں ہو تو مجھے پھر بتا سکتے ہیں ہم اس پہ. یہ جو باتیں کر رہے ہیں میڈیا والے اور یہ اپنی طرف سے, دراصل میں آپ کے 13 سالہ حکومت میں جو بھی ہیلتھ منسٹر آئے صرف آپ کے علاوہ, کہ آج ہم اس انتظار میں تھے کہ آپ کہیں گے کہ پچھلی حکومت نے اس نے جو ہے صحت کا بیڑا غرق کر دیا. آپ کے اپنے ہیلتھ منسٹر سب سے زیادہ ہیلتھ منسٹر آئے اور جو بھی ہیلتھ منسٹر آئے اس کا تعلق بھی PTI سے, اور اس نے کہا کہ پہلے ہیلتھ منسٹر نے ہیلتھ کا بیڑا غرق کر دیا. یہاں پہ جو ہے 10 لاکھ روپے صحت حساب کارڈ میں اتنے جو ہے کرپشن ہوا ہے, اتنے یہ ہوئے. وزیر اعلیٰ صاحب نے خود یہ کہا تھا کہ کتنا کرپشن ہیلتھ میں ہو رہا ہے. سر دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, پہلی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے بات کی ہے نا 10 لاکھ والی, وہ آلریڈی ہم آڈٹ کر رہے ہیں. یہ میں نے جب آیا ہوں تو میں نے آڈٹ کا اپروول لیا ہے وزیر اعلیٰ صاحب سے اور اپنی کیبنٹ سے, اس کا جو ہے آڈٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں اگر کہتا ہوں کہ خراب ہے صحت کا نظام, یا میرا پچھلا منسٹر کہتا ہے خراب ہے نظام, میں نے آپ کے سامنے اپنی 2013 سے لے کے ابھی تک کی کارکردگی آپ کو دکھا دی ہے, ٹھیک ہے. یہ جو ہیلتھ کوریج انڈیکس ہے یہ ایک ثبوت ہے کہ ہماری کیا پرفارمنس ہے, اور یہ ہمارے بنایا ہوا نہیں ہے, یہ فیڈرل حکومت کا بنایا ہوا ہے یہ ہیلتھ کوریج انڈیکس ہے. تو اس میں تو میں زیادہ بات کر ہی نہیں سکتا. اگر میں کہہ بھی دوں کہ یہ خراب ہے, لیکن میری جو پرفارمنس ہے وہ تو خود آپ کے سامنے دکھائی جا رہی ہے. ہاں یہ میں ضرور سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ 275 سے 300 ارب روپے کے درمیان ہیلتھ سیکٹر میں حکومت انویسٹ کرتی ہے یا خرچ کرتی ہے, تو اس میں کہیں نہ کہیں دیکھیں غلطیاں ہوں گی. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ غلطیاں نہیں ہیں, لیکن انشاءاللہ ہماری طرف سے ہماری یہی کوشش ہے کہ ان ساری غلطیوں کو ہم ٹھیک کریں اور شفافیت لے کر آئیں. ہمارا مین مقصد یہی کہ شفافیت لے کر آئیں, اور انشاءاللہ آپ بھی پوائنٹ آؤٹ کریں ہمارے ساتھ, اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں جو اس طرح کے اس میں شامل ہوں آپ ہمیں پوائنٹ آؤٹ کریں, ہم ان کو ہٹا دیں گے. ادھر آپ نے جو انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ یونٹ بنایا ہے, ابھی تک تمہیں اس کی کوئی رپورٹ نہیں ایسی دیکھی کہ اس نے کوئی انتہائی اس پر کوئی ہسپتال پر یا ہیلتھ سیکٹر کے کسی چیز پہ یہ کہا ہے کہ یہ چیز کمزور ہے, یہاں کرپشن ہے یا یہ ہے. تو اگر آپ کا انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ یونٹ بھی کام نہیں کر رہا, صرف صحافت یا جرنلسٹ کام کر رہے ہیں جو کہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, تو پھر یہ ادارہ کس لیے؟ نہیں, تھینک یو ویری مچ. دیکھیں یہ صبح ہم سب کا ہم نے آگے دیکھنا ہے. پچھلی غلطیاں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں, تو غلطیوں کو سے سیکھ کر ہم نے آگے جانا اور امپرومنٹ کرنی ہے. IMU کی سر آپ نے بات کی, IMU انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ یونٹ ہے, ان کی ٹھیک ٹھاک وزٹس ہوتے ہیں, وہ وزٹ ہمیں وہ رپورٹ کرتے ہیں, اور ہر مہینے ہم MSBHOs کانفرنس کرتے ہیں, ان کو بلاتے ہیں, اور انہی جو IMU نے وزٹس کیے ہیں ان کے پیرامیٹرز پہ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, آپ کا یہ پیرامیٹر نیچے چلا گیا, یہ اوپر چلا گیا,
وہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، مطلب وہ تو میڈیا اگر چاہے تو ان کو ہم بھی دے دیں گے، لیکن دیکھیے وہ سب کے لیے، آلریڈی لیکن سب ہمیں کے تو پاس چیزیں ٹھیک موجود کرنی ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ یہ جو ایم ایس کانفرنس اور ایم ایس ڈی ایچ کیو کانفرنس اور ڈی ایچ اوز کانفرنس، یہ خود میں بیٹھ کے چیئر کرتا ہوں، اور ہم ایک ایک ایم ایس کو سامنے بٹھا کے، ایک ایک ڈی ایچ او کو سامنے بٹھا کے اس کی پرفارمنس دکھاتے ہیں، اور اس کو ہم نے جواب دہ بنایا ہوا ہے، اور اس کو پھر سجیشنز بھی دیں گے کہ آپ کیسے اس کو امپروو کریں گے. کڈنی ٹرانسپلانٹ جی ہمارے پاس سیکٹر ہے IKD، ایک تو ان کے پاس اسٹریس نہیں ہے KTH کے پاس، یہ بہت بڑی ریسپانسبلٹی ہے. وہاں پہ آلریڈی بہت اچھے لوگ کام کر رہے ہیں، ہمارے پاس پروفیشنل لوگ ہیں. کہاں پہ سر؟ IKD یہاں پہ KTH میں کہ ہم نے وہاں پہ KTH بنائے ہیں، پتہ آج سے 10 سال پہلے وہ نان آپریشنل نو سر آپریشنل ہے ابھی اس کے 500 پلس بہت کم سر، بہت کم نا. 500 پلس لیٹس کمپلیٹ. تو سر میں نے کہا کہ یہ وجہ اس کی مارک کیوں سر اس طرح ہے کہ اس میں اس پریزنٹیشن میں ہم سے رہ گیا. ہمارا ارادہ یہ ہے، ہماری سمری اس کے حوالے سے بھی گئی ہوئی ہے کہ ہم اسپیشلائزڈ ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں. ہم نے ایک ضلع کو جس میں ٹرانسپلانٹ جتنے بھی ہے فیسلٹیز ہیں وہ ساری ہوں گی، لیور ٹرانسپلانٹ، کڈنی ٹرانسپلانٹ اور بون میرو ٹرانسپلانٹ، یہ سارا ہم پورا ایک سینٹر بنانے جا رہے ہیں. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ اس کو KTH کے ایڈجسٹنٹ بنائیں. چونکہ KTH پہلے شروع کر چکا ہے اور اس پہ انویسٹمنٹ بھی ہو چکی ہے، تو وہ اپنا وہ کام جاری رکھیں گے. اور ساتھ ساتھ ہم نے IKD کو بھی کہا کہ وہ پروپوزل لے کر آئیں، تو ہم 2-3 جگہ پہ یہ اپنی فیسلٹیز بنانے جا رہے ہیں. میرا سوال ہے، اگر شفیعان صاحب جواب دیں تو بہتر ہوگا. فورینسک سائنس لیبارٹری کا کافی عرصے سے سنتے آ رہے ہیں. آپ بھی اپنا وزیر اعلیٰ کی جو CCTV فوٹیج تھی یا جو بھی فوٹیج ہے 9th میں کہ وہ پنجاب فورینسک لیب بھیج دی گئی اور وہیں سے رپورٹ آپ کی وزیر اعلیٰ کے خلاف آئی، تو کب تک یہ لیبارٹری؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو پنجاب کی رپورٹ آئی ہے اس کو اگر آپ ڈیٹیل سے پڑھیں تو اس میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تصویر جو ہے یہ سہیل آفریدی صاحب کی ہے، یا یہ تصویر جو ہے یہ کامران بنگش صاحب کی ہے یا تیمور جگڑا صاحب کی ہے. اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ تصویر ہے کدھر کی، یہ جگہ کون سی. صرف یہ بتایا گیا کہ یہ شخص سہیل آفریدی ہے. جس سے پنجاب فورینسک لیب کے جو ریزلٹس ہے اس پہ کوسچن اٹھ رہے ہیں. جہاں تک خیبر پختونخوا کی بات ہے، کیبنٹ سے اپروو ہو گئی ہے، کچھ عرصے میں آپ کے سامنے ہوگی، اس کو آن گراؤنڈ کر دیا جائے.